الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ تعالی ہم نئی سورت رات شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 13ویں سورت ہے قرآن مجید کی، اور ابھی آپ نے اس کی پہلی 7 آیات یا ایک رکوع جو پہلا رکوع ہے اس کی تلاوت سماعت فرمائی۔ سورہ رات کا نام جو ہے ہم اس کے اسی سے شروع کرتے ہیں، سورت کے نام سے جو ہے ہم نام کا تعارف اور اس کا وجہ تسمیہ بھی عام طور پہ جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ رات کے معنی ہوتے ہیں بادل کے، اور اس سے پہلے میں پہلے بھی بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ سورتوں کے نام کا جو فارمیٹ ہے، سورہ رات، سورت الرعد یا سورت الرعد، یا جو مختلف قسم کے لوگ جو ہے پروننسیشن سنتے رہتے ہیں، اس میں ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ اس کی جو صحیح ترکیب ہے وہ سورت الرعد، یہ جو ہے سورت الرعد، یہ اس کی صحیح جو پروننسیشن ہے۔ سورت کے اوپر جو ہے آخری جو لفظ پاک اس کے جو اوپر جو ہے یہ پیش ہوتی ہے، پھر اس کو اگلے لفظ سے ملایا جاتا ہے، اور اگر اگلے لفظ جو ہے رات رے جو ہے حروف اگر شمسی ہو تو پھر جو ہے اگر جو یعنی پہلا لفظ شمسی میں سے ہو جو رے ہے یا را ہے تو پھر الف لام کو نہیں پڑھا جاتا، اور اگر قمری حروف ہو تو پھر جو ہے اس کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، تو لفظ کو اس وجہ سے آپ دیکھیں۔ اور پھر آخری جو لفظ ہے سورت کا اس کے نیچے بھی سے جو پڑھی جاتی سورت الرعد، یہ جو ہے اس میں صحیح پورا صحیح فارمیٹ ہے۔ اور یہ جو ہم سورت الرعد، سورت کے مختلف کہتے اردو میں، اور مختلف سورت رات کہتے ہیں، سورت الرعد کہتے ہیں، کچھ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اردو کی پروننسیشن تھوڑی سی مختلف جو ہے، یہ ترکیب مختلف ہو سکتی ہے۔ عربی کی جو پرانی جو ہے اس کا پورا نام ہے سورت الرعد۔ رات کے معنی بادل کی گرج جو ہے، جو تھنڈر ہوتا ہے، جو آواز آتی ہے جو بادلوں سے جو ہے وہ ان کی جو بھی فرکشن، جو ان کے جو بھی ایک سائنٹیفک فنامنا ہے چینج آف ان کا جو چارج ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے جو ڈفرینٹ چارجز جب قریب آتے ہیں تو جو بھی آواز پیدا ہوتی ہے وہ بادل کی گرج تھنڈر ہے، اس کا ذکر ہوا ہے اس قرآن مجید کی صورت کے اندر۔ تو اس ایک لفظ کے حوالے ریفرنس سے سورت کا ایک علامتی نام جو ہے 13 نمبر آیات میں لفظ آیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں بادلوں کی گرج کے متعلق کوئی بات کی گئی ہے، مطلب کوئی بحث کی گئی ہے یا اس کو موضوع بحث بنایا گیا۔ باقی صورتوں کی طرح قرآن مجید کی یہ بھی ایک جو ہے سمبولک نام ہے، سمبل کے طور پہ۔ سورت کا حجم ریلیٹیولی ایک چھوٹی صورت، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی تینوں صورتیں 110 112 11 12 جو ہے آیات کی تھیں، طویل صورتیں تھیں، 11 رکوع 12 رکوع پہ مشتمل تھیں۔ یہ جو ہے 6 رکوع پر مشتمل ہے اور 43 آیات ہے۔ آیات نسبت تھوڑی سی بڑی ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک جو ہے چھوٹی صورت ہے، بڑی صورتوں کے درمیان میں یہ ایک چھوٹی صورت۔ زمانہ نزول اس کے بارے میں آپ جب تفاسیر میں پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں نے اس کو مکی لکھا ہے، کچھ لوگوں نے مدنی لکھا، اور کئی مصحف میں اس کو مدنی پر لکھا ہوا ہے، تو کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن باقی مکی کی صورتوں کی طرح اس صورت کے بیشتر مضامین وہی ہے جو مکی صورتوں کے، یعنی توحید ہے، رسالت اور جو ہے آخرت کا مضمون ہے۔ تو اس حوالے سے تو ایک اس کے مضامین کی شہادت تو بالکل یہ واضح ہے کہ یہ ایک مکی صورت ہے۔ پھر اس کے رکوع 4 میں اور پھر 6 میں تو بالکل مضمون اسی طرح لگتا ہے جس طرح سورہ یونس میں اور سورہ ہود میں اور سورہ اعراف جو ہے نازل ہوئی ہے، لگتا ہے کہ اسی زمانے کے اندر یہ جو رکوع بھی جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کا چوتھا دور جو ہے یا آخری دور جو ہے وہ یہ اس کا ہے۔ اور سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ یہ مرکزی مضمون بھی ہمیشہ جو ہے آپ اپنے ذہن میں رکھا کیجیے تاکہ آپ کے ذہن میں ہو، جب آپ کو کسی کو بتانا ہو، آگے بات کرنی ہو کہیں بھی، تو جو ہے آپ کے ذہن میں ہو۔ تو سورت کے مرکزی مضمون یہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہی حق ہے، مگر لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ اس کو مان کر نہیں دے ابھی۔ تو اس بات کو مختلف حوالوں سے، مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ثابت کیا گیا۔
یعنی اس کے اندر توحید بھی ہے، معاد بھی ہے، رسالت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ظاہر ہے، یہی دعوت تھی۔ جو ہے تین جو ایمانیات ثلاثہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے، انہی کی دعوت تھی، اور اسی کی وجہ سے یہ سب سے بڑی شہادت بھی یہی ہے۔ ان تین ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے سورت کے اندر، جو مدنی صورتوں میں نہیں ہے بلکہ مکی صورتوں کا خاصہ ہے، تو یہ مکی ہونے کی اس کی دلیل ہے۔ اور پھر جو ہے ان کے اوپر ایمان لانے کے جو اخلاقی اور روحانی فوائد ہیں وہ جو ہے وہ سمجھائے گئے ہیں، اور پھر اس کو نہ ماننے کے، ایمان نہ لانے کے جو ہے نقصانات بتائے گئے ہیں۔ لیکن یہ تو جو ہے وہ ایک منطقی استدلال ہے، لیکن صرف منطقی استدلال سے کام نہیں لی گیا، بلکہ ایک ایک دلیل اور ایک ایک شہادت کو پیش کرنے کے بعد پھر جو ہے لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے، ان کو خوف دلا کر، ان کو جو ہے ڈر کے ذریعے سے، ان کو ترغیب اور تشویق سے اور مشفقانہ تلقین بھی کی گئی۔ یعنی یہ سارے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بات کو سمجھانے کے، بات کو جو ہے افہام و تفہیم کے، بات کو سمجھانے کی جتنی ممکنہ طور پہ جو ہے وہ اسلوب ہو سکتے، وہ سارے کے سارے جو یہاں پہ بیان کی گئی صورت کے اندر جو ہے، جس کو الفاظ آپ دیکھ لیں گے، تخویف، ڈر، تخفیف جو ہے خوف، ترہیب جو ہے ڈر، ترغیب کسی کو شوق دلانا، اور تلقین جو ہے کہ نصیحت کرنا، تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ بھی کیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ منطقی استدلال سے سارے لوگ فائدہ نہ اٹھا سکیں، منطقی استدلال کو پروسیس نہ کر سکتے ہوں اور ان سے نتیجہ نہ نکال سکتے ہوں سب لوگ، تو پھر دوسرے طریقے سے بھی بات جو ہے ٹھیک ہے، یہ سارے سالین میں جو ہے بات۔ سورت کے مضامین میں تین مضامین بڑے تقسیم آپ کہہ لیں بڑی ہے۔ قرآن پاک کی جو دعوت توحید و آخرت، یہ حق ہے، یہ پہلی 18 آیات میں پیش کیا گیا ہے، اور اس میں پھر جو اللہ تعالیٰ کا ربوبیت کا وسیع نظام ہے، جو کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، اس سے جو ہے اس پہ وہ لایا گیا ہے، شہادت لائی گئی ہے۔ اور پھر جو منکرین قیامت کے تعجب کرتے ہیں کہ جو ہے یہ اگر ہم مر گئے تو پھر ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اور یہ نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ عذاب کو لے آؤ آپ، اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنا ایک بالکل دھوکہ، ایک سراب ہے، اس سراب کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، اور جب وہاں پہ پہنچتا ہے سراب کی جگہ پہ، تو وہاں پہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، کوئی پانی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیوں کا جو ذکر ہے۔ دوسرا مضمون جو اس کا ہے وہ 19 سے 29 آیات تک 11 آیات ہے، اور اس میں جو اہل توحید اور اہل شرک کا جو ہے وہ کیا گیا ہے، یہ سوری یہ مس ٹائپو ہے، اہل توحید نہیں، اہل توحید عقل والے ہیں، یہ بات بتائی گئی، یعنی کمپیئر کر کے، اور اہل شرک جو ہے وہ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، بے وقوف ہے، یہ بات میں بتائی گئی ہے۔ ایمان کے فوائد بتائے گئے ہیں، ایمان والوں کے اعمال بتائے گئے ہیں، اور کفر کے نقصانات بتائے گئے ہیں، اور کفر کے والوں کے کفرانہ اعمال جو ہے بتائے گئے ہیں، اور بتایا گیا کہ بالآخر جو کامیابی ہوگی وہ انجام کار جو ہے وہ ایمان والوں کا ہی اچھا ہوگا، اور اس کی جو مخالفت کر رہے ہیں جو لوگ، اور جو اس کی مزاحمت کر رہے ہیں، اس پر تیسرا مضمون جو ہے وہ اہل ایمان کا بخیر انجام، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ آخری جو ہے وہ آپ کہہ لیں 14 آیات کے اوپر مخالفت میں، انکار میں، اور سازشوں کا جو ماحول تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پہ جو ہے تاکید کی گئی ہے کہ آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیے، اور آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ آپ جو اعتراض کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے آپ کی طرح بشر بھی تھے، بشری تھے، ان کی بھی بیویاں اور بچے تھے، اور جو ہے ان میں سے کوئی بھی فرشتہ یا کوئی اور آسمانی مخلوق نہیں تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ شرک کی اور شرکاء کی اور شفعاء کی نفی کی گئی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے یہ جو جن کے انہوں نے اب خود ساخت عقیدے گھڑ رکھے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ غلط ہے۔ انجام قریب آ رہا ہے یہ بتایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جھٹلانے والوں کو قریب معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کی کامیابی جو ہے کس کس سے میں آتی ہے۔ اس کے چیدہ نکات میں جو ہے افراد اور اقوام کے عروج و زوال کا ایک ضابطہ جو ہے سورت میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ مجموعی طور پر اگر ہم آیت نمبر 11 اور 17 اور 28 کو دیکھیں
تو پھر جو ہے یہ اس وہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اور ہم میں سے جو بھی موجودہ ہماری قوم کی پستی اور ذلت ہے جو ہے اس کے اوپر جو ہے نوخواں ہے، تو وہ پھر ان آیات کے اوپر غور کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو آیات انشاءاللہ جب یہاں پہنچے گے آپ تو ان کو پھر اس کا جو ہے تذکرہ کریں گے۔ اسلام اپنے ماننے والوں میں جو ذہنی، روحانی اور عملی انقلاب برپا کرتا ہے اس کا ذکر بھی اسی صورت کے اندر جو ہے وہ کیا گیا ہے 19 اور 24 دو آیات۔ اسلام سے بے بہرہ ہوتے ہی انسان کا دامن جو ہے فکر و عمل کی آلودگیوں سے ملوث ہو جاتا ہے، وہ اس کا جو ہے وہ یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور یہ ان کمپیریزن تاکہ پتہ چل سکے اسلام کے جو انقلاب اپنی جو اثرات ہیں وہ کس قدر جو انسانیت کے لیے مفید ہے یہ بتایا گیا ہے۔ انسان اپنی آج بے پناہ مادی ترقی اور سائنسی ترقی کے باوجود بے چین اور مضطرب ہے۔ اطمینان قلب وہ بڑی ایک نایاب جنس جو ہے بن گئی ہے، اور اس کی انسان کو شاید آج سب سے زیادہ ضرورت اس دور کے اندر ہے۔ تو قرآن مجید نے اس صورت کے اندر ایک آیت کے اندر انتہائی سادہ، دل نشیں اور بڑے روپرور انداز کے اندر اس کو اس متاع عزیز کو جو ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے سے، اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے ہی انسان کو جو ہے وہ دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ مومنین یعنی اہل حق اور اہل توحید کی 10 صفات بیان کی گئی ہیں۔ سورت کے مضامین کے ایسی مثالوں کے ذریعے سے انسانی فہم کے قریب لایا گیا ہے جو زندگی سے بھرپور اور متحرک ہے، یعنی بالکل روزمرہ کی آنکھوں دیکھی آپ ان میں سے دیکھتے، گزرتے، اٹھتے بیٹھتے یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ کائنات میں موجود نشانیوں میں اس کے لیے رہنمائی کا بہت سامان موجود ہے۔ انسانی عقل اور اس کی قوت ادراک کے سامنے کائنات کی وسعتیں پیش کی گئی ہیں، اور ان پر غور کر کے تاکہ انسان ان پہ غور کرے اور پھر حقیقت کو پا سکے، یعنی اپنے رب کو پہچان سکے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو اسی طرح ابریویٹڈ یا جو ہے صورت کے اندر لکھا جاتا ہے، اور اس کے معنی پہ جو ہے وہ بہت زیادہ بات کرنا بہت زیادہ مفید نہیں ہے۔ ان کے معنی جو ہے وہ ایک اسلوب بھی تھا عربوں کے زمانے کے اندر، اس طرح کی کچھ لکھا جاتا تھا، اور ان کے جو معنی اگر کوئی خصوصی معنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس کو جانتے ہیں۔ تل کا آیات الکتاب، تل کا یہ، اچھا تل کا ویسے تو دور کا اشارہ ہے، دور کے لیے نا، تو دور کے لیے وہ، لیکن اگر یہ تو ظاہر ہے قرآن مجید اس وقت نازل ہو رہا ہے اور بات کی جا رہی ہے، ہاں مطلب جب نازل ہو رہا ہے، نزولی کو نزول ہے تو وہاں سے وہ وہیں پہ ہے، تو ظاہر ہے اگر قریب کی کسی چیز کے لیے دور کا اشارہ لایا جائے تو وہ اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ یہ عربی کا ایک اصول ہے، عام طور پر بہت ساری جگہوں پہ جو ہے اپلائی ہوتا ہے۔ مثلا اگر معرفہ میں کسی چیز کو بالکل نکرہ کر دیا جائے تو اس کی بڑی اہمیت پھر واضح ہو جاتی ہے، ماروانا کہ معرفہ کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ اہمیت دینی ہو تو اس کو نکرہ پھر کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی مثالیں جو ہے موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح تل کا یہ کتاب کی آیات ہیں، آیات الکتاب کتاب کی آیات ہیں، تو جیسے تل کا جو ہے ویسے وہ معنی آنے چاہیے، اور تل کا جو ہے وہ کتاب کی وجہ سے جو ہے وہ تل کا اس کے ساتھ آیا ہے۔ والذی، وہی ہے وہ، انزلہ جس نے اتارا، الیک کا آپ کی طرف، میں ربے کا آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق ہوتے ہوئے، اپنے رب کی طرف سے حق جو ہے اتارا اس نے، ولیکن، اور یہ حق کا ترجمہ مس ہو گیا، انشاءاللہ ایڈ کر دیا جائے گا۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لا یؤمنون، جو ہے ایمان نہیں لاتی۔ تو یہ اس آیت کا جو ہے ترجمہ ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان کر نہیں دے رہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جو، رفع، جس نے اٹھایا بلند کیا، سماوات، آسمان کو، جس نے آسمان کو بلند کیا، یعنی آسمان کو جو ہے وہ ظاہر بلند سے مراد دوری ہے زمین سے، اور جو اوپر ہے کنوپی ہے، تو بالکل ادر دین، یعنی زمین کے علاوہ جو کچھ بھی
موجود ہے فضا کے اندر، خلا کے اندر، وہ سارے کا سارا جو سماوات ہے، وہ سارا جو ہے وہ پوری کی پوری کاسموس، پوری کی پوری یونیورس جو ہے سماوات ہے، بغیر آمدن، بغیر آمدن، بغیر کوئی اردو والا بغیر آمدن جو ہے سکون کے لیے، آپ کو پتا ہے ہم اس کی جمع اماد ہوتی ہے، جیسے ہم پڑھا کرتے تھے صلاۃ و اماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، تو یہ جو ہے آمد بھی اسی وہی ترونہا، تم دیکھتے ہو اس کو، بغیر ستونوں کے، بغیر آمدن، بغیر ستونوں کے، ترونہا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، یا ترونہا تم دیکھتے ہو اس کو، ہاں بھی ہے اس کو، یعنی اس کو بھی اسمانوں، اور یہ ہا جو ہے دیکھیں کہ فیمینن کی جو ہے یہ ضمیر ہے، فیمینن کیوں ہے؟ سماوات فیمینن، آسمان اردو میں مذکر ہے، عربی میں مؤنث ہے، امد جمع ہے اماد کی، جو ہے وہ اماد کی، جس میں مطلب ہوتا ہے ستون، تم مستوا، پھر استوا جو ہے کا مطلب ہوتا ہے متمکن ہونا، استوا بیٹھنا، یہ ساری، پھر وہ متمکن ہوا العرش، عرش کے اوپر متمکن ہوا۔ اب یہ اس کا جو ورب دیکھ لیں، باب افتعال ہے، استوا یستوی استواءً، قائم ہونا، قرار پکڑنا، بیٹھنا، جلوہ افروز ہونا، تو یہ سارے معنی ہیں، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اندر یہ متشابہات میں سے آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ کیسے بیٹھا، کیسے متمکن ہوا، کیسے جلوہ افروز ہوا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی سمجھ سے ہمیں کوئی جو فہم، جو ہمارے جو سینسز دیے گئے 5 سینسز، ان میں سے کوئی سینسز کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم جو ہے یہ کمپریہنڈ نہیں کر سکتے، ہم یہ سمجھ نہیں سکتے وہ کیسے جلوہ افروز ہوا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ کمپریہنڈ کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو یہ اسی وجہ سے یہ آیت متشابہات میں سے، یعنی ہم صرف یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بس وہ جو ہے اس نے جب آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو، تو پھر وہ جو ہے وہ متمکن ہوا عرش پر، عرش جو ہے اس کی کرسی اور پورا جو ہے وہ ہے، یہ بھی عرش کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، یہ بھی جو ہے اس میں سے ہے، متشابہات میں سے۔ وَسَخَّرَ، اور اس نے مسخر کیا، الشمس والقمر، اور شمس کو اور سورج کو اور چاند، مسخر سے مطلب ہے کہ ان کو جو ہے پابند بنا دیا، تو ظاہر ہے وہ پابند ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ سورج اور چاند ایک بالکل ضابطے کے پابند ہیں، جس سے وہ کسی صورت کے اندر کوئی جو ہے ڈیویٹ نہیں کرتی، ہر روز ہر مطلب ہے ملین رادر بلین آف ایئر سے ایک ہی چیز کو جو ہے، یہ ہے سخرا، مسخر اس کو۔ علامہ اقبال نے جو فرمایا تھا نا کہ خودی کے پابند نباتات و جمادات، یہ بھی ظاہر نباتات و جمادات ہی ہیں، ان میں سے تو جو ہے ان کو خودی کے پابند، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ضابطہ مقرر کر دیا ہے، اسی کی پابند، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند، یہ وہ بات ہے۔ کل یجری، تمام کے تمام جاری ہیں، یجری جو ہے وہ لفظ اردو کو سے اس سے جاری اسی سے بنا ہے، جرا یجری جریان، تو اردو میں جاری، جریان، یہ سارا جو ہے یہ پوسٹ پارٹم جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو، عورت کی زچگی کے بعد کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو جریان کہتے ہیں، خون کا جاری ہونا، یہ بھی جاری اسی سے، اردو میں دیکھیں جاری لفظ، جاری، جریان، یہ اسی سے وہ ہے، اسی سے نکلے لفظ، لأجل مسمى، مسمن ہے تو ظاہر اگر اسٹاپ کریں گے تو مسمى پڑے گی، لأجل ایک وقت کے لیے، اور مسمى یہ تسمیہ جو ہوتا ہے نام، سمی تسمیتاً جو ہے یہ نام رکھنا، جس کو نام مسمى مفعول ہے، تو یہ جو ہے جس کو نام دیا گیا، یعنی جس کا وقت مقرر کر دیا گیا، جس کو بالکل مقرر، جس کو ایک جو ہے میعاد مقرر کر دی گئی ہے، تو اجل کے معنی تو وقت اور میعاد ہے، ٹائم ہے، اور یہ ظاہر ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کا اجل آ گئی، اس کا وقت آ گیا، اس کی موت آ گئی ہے، اجل موت کے معنی میں بھی آتا ہے، اسی وجہ سے آتا ہے، یعنی یہ فگوریٹو میننگ ہے، اصل معنی اس کا جو ہے وقت اور میعاد ہوتا ہے، کسی کی اجل آ گئی ہے، اس کا وقت آ گیا، اس کی میعاد پوری ہو گئی، اور مسمى جو ہے مقرر کردہ، نام دیا گیا، معین،
یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے امور کی، کاموں کی، جتنے بھی دنیا کے امور ہیں کائنات کے، وہ دبرا یدبر تدبیرن، یہ تدبیر، یہ تدبیر، یہ میں بتا دوں یہ جو مصدر ہوتا ہے اس کو دو طریقے سے لکھا جاتا ہے، دو زبر کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، دو پیش کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، تو آپ کی چوائس ہے۔ ڈکشنریوں میں، کچھ ڈکشنریوں میں دو زبر کے ساتھ، کچھ میں جو ہے دو پیش کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تنوین کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یہ نہیں۔ تو تدبیر کرتا ہے، تدبیر کا لفظ جو ہے یہیں سے نکلا ہے، دبرا سے۔ یفصل الآیات، فصل یفصل جو ہے وہ تفصیل کھول کر بیان کرنا، تفصیل بیان کرنا، وہ کھول کر بیان کرتا ہے آیات، آیات کو، لعلکم شاید کہ تم، وہ کھول کر بیان کرتے نشانیوں کو، اس کا ترجمہ لعلکم کا ترجمہ جو ہے کہ مس ہو گیا ہے، جو ہے وہ ایڈ کر دیا جائے گا، شاید کہ تم، فصل یفصل تفصیلا، دیکھو تفصیل بھی اسی اردو سے نکلا ہوا لفظ، شاید کہ بلقاء ربکم، قاضر بھی جو ہے ساتھ، لقاء ملاقات، ربکم رب سے ملاقات، تم کے نون، تم جو ہے اس کا یقین کرو، شاید کہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرو، جو ہے وہ شاید کا جو ہے نیچے آ گیا ترجمہ۔ تو یہ جو لقاء ہے یہ وہی لفظ ہے اردو میں جس سے ملاقات ہے، اسی لقاء سے ہی نکلا ہوا ہے ملاقات۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، مد الارض، جس نے زمین کو پھیلایا، یہ لفظ وہی مدہ ہے جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے، جو سیکھتے ہوئے جسے لفظ جسے مد کہتے ہیں، وہی مد ہے، مد کے اوپر جس لفظ کے اوپر مد ہو اس کو پھیلایا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، تو یہ وہی مدہ ہے، میم دال دال، اس سے جو ہے وہ پھر اور بھی لفظ جو ہے مدت بھی نکلا ہوا ہے، ٹائم، اسپین آف دا ٹائم، مدت جو ہے، اسپین جو ہے، پھر اس سے جو ہے وہ اور بھی لفظ جو ہے شاید دوات کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسی سے لکھا ہوا لفظ ہے دوات، کیونکہ وہ جو ہے وہ چلتی ہی رہتی ہے، ظاہر ہے اس کو جو ہے پرووائڈ کرتی ہی رہتی ہے لکھنے کے لیے، جیسے وہ بھی اسی سے لکھا ہوا ہے۔ مدہ جمدو، مدن پھیلانا، کھینچنا، بچھانا، سب معنی میں، یعنی اس نے زمین کو پھیلایا، کھینچا، بچھایا، سب معنی جو ہے اس کے اندر ممکن ہے، اور ایک ہی معنی کی طرف پوائنٹ کرتا۔ وجعل فیہا، اور اس میں بنایا اس نے، رواسیہ و انہارا، رواسیہ کو ہم شاید غالباً سورہ جو ہے وہ رحمان کے اندر پڑھائے تھے، جو ہے پہاڑ وہاں سے مراد ہے، کہ کسی اور جگہ شاید پڑھا تھا، وہ انہارا، اور نہروں کو، اور اس نے بنایا اس میں، یعنی زمین کے اندر اس نے جب زمین کو پھیلایا تو پھر اس نے پہاڑ بنائے اور نہریں، اور جن نہروں سے مراد ہے دریا بنائے، ظاہر ہے۔ تو رواسیہ، راسیتن کی جمع ہے، پہاڑ سے مراد ہے، اور انہار نہروں کی جمع ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، انہار بھی نہر بھی جو استعمال ہوتا ہے۔ وَمِن كُلِّ ثمرات، اور اس میں سارے پھل رکھے، وہاں پھلوں میں سے، یعنی پھلوں کو صبح اسی، جعل فیہا، اور بنائے اس میں، زوجین اثنین، زوجین، اچھا زوج جو ہے ایک جوڑا، تو زوجین دو جوڑے، اور اثنین پھر اس میں پھر دو جوڑے اس کے آگے زوجین، یعنی زوجین، زوجین اصل میں ایک جوڑا ہے، مطلب جو زوج، اگر آپ کو پتا ہے جو اپوزٹ سیکسز کے جو سپاؤسز ہیں ان دونوں کو مل کے یہ زوجین ہے، یہ ٹھیک ہے، اور پھر اثنین دو، پھر اس میں بنائے دو جوڑے، یعنی چیزوں کے، مختلف چیزوں کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کے اندر جو ہے ہر چیز کو جو ہے جوڑوں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اچھا یہ جو جوڑا ہوتا ہے یہ زوجین لفظ جو ہے تثنیہ ہے زوج کا، ایک اگر سنگل سپاؤس ہو جیسے ہسبینڈ تو وہ ایک زوج ہے، یا وائف ایک زوج ہے، تو دونوں کو اگر جو ہے یہ دونوں اگر ہوں، مرد اور عورت اگر دونوں، بیوی اور خامن دونوں اکٹھے ہوں تو پھر اس کو زوجین کہیں گے، جیسے مثلا کہیں گے حقوق الزوجین، یعنی زوجین کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہے۔ اچھا جوڑے میں سے ہر ایک جو ہے دوسرے کا زوج ہوتا ہے، اسپاؤس ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، یعنی زوج کا لفظ صرف مرد کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا یا عورت کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا، ہاں یہ ایک جیسے آپ مطلب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زوجہ پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا زوجہ اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی یہ بعد کی
بعد میں جب دیکھیں کہ ایک قانونی ہماری ضرورت ہے، جب یعنی عدالتوں کے اندر معاملات، فقہی ضرورت ہے ہماری فقہ میں جب اسلام کے اندر جب معاملات ہوں گے تو پھر زوج کے بعد زوج میں جو ہے پھر ظاہر تشریح کرنے میں زوج سے مراد کون مراد ہے، تو پھر زوج اور زوجہ میں تفریق کر کے جو ہے ہم وہ لفظ لکھا جاتا ہے، ورنہ تو زوج جو اپلیکیبل ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، دونوں کے لیے۔ اس نے بنائے دو جوڑے، یغشی اللیل، یغشی اللیل، یغشی جو ہے یہ جو لفظ ہے یغشی، یہ اغشا یغشی سے ہے، مطلب ڈھانپنے کے معنی میں آتا ہے، وہ ڈھانپتا ہے، یغشی وہ ڈھانپتا، اللیل رات کو، النہار دن سے، دن کو یعنی رات سے جو ہے وہ دن کو ڈھانپتا ہے، اور وائس ورسا بھی ٹرو ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ بالکل کیٹیگوری کے لیے ایک دوسرے کو یہ ڈھانپنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ اغشا یغشی، اغشا ڈھانپنا، اور اردو میں اس سے غشی، جب انسان کا ذہن، جو انسان کی عقل ہے وہ جب ڈھانپی جاتی ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا، غشی کی حالت، تو وہ جو ہے وہ بھی اسی سے لفظ نکلے ہوئے غشی کی۔ ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لآیات، یقینی طور پہ نشانی ہے، بہت سی نشانی، یقینی نہیں، لام زبر لا جو ہے آیت سے پہلے یہ حرف تاکید ہے، لقومی یتفکرون، لمز لی کے لیے، قوم، لوگ، یا قوم کے معنی بھی استعمال کرتے ہیں، یتفکرون جو غور و فکر کرتے، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے۔ کوئی یہ جو یتفکرون اردو میں تفکر اور فکر اور یہ فکر غور و فکر استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ پلیز کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فروز ہوا، اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ یہ سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے، اور نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سورت کا آغاز دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اہم بات سے کیا گیا ہے، اور یہ اسلامی نظریہ حیات کا بنیادی مسئلہ، اس کے جو ہے سورت کے آغاز میں اس کا جو پروکلمیشن ہے، اس کا جو ہے بتایا گیا ہے، اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، اور یہ جن حقائق پر مشتمل ہے وہ بالکل حق اور سچی ہے۔ یہ بات جو ہے اسلامی نظریہ حیات کی بنیادوں میں سے ہے، اساسیات میں سے ہے، بیسک میں سے ہے، اور باقی تمام نظریات و عقائد جو ہے وہ اسی نقطے پر جو ہے پھر آگے تعمیر ہوتے ہیں۔ اور یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ عقیدہ توحید، عقیدہ باس بعد الموت، ان بعد دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ، زندگی میں عمل صالح کی افادیت، اور تمام اخلاقی تعلیمات اس بات پہ ان کا ڈیپینڈ ہے کہ یہ سب احکام من جانب اللہ ہیں، یعنی یہ بات، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اور یہ قرآن کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کے آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے بتا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ بنیاد جس پر پورا دین جو ہے تعمیر ہوا ہے، اور اسی بات کی پروکلمیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ تل کا آیات الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یہ جو ہے بات بتائی گئی، بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اہم جو ہے اعلان ہے، پروکلمیشن ہے، جو ہے وہ بالکل سورت کے آغاز کے اندر ہی، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کے احسان کے طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھیں یہ قرآن جو ہے یہ کسی انسانی فکر کی بناوٹ نہیں ہے، کسی نے اس کو گھڑا نہیں ہے، کسی نے اس کو بنایا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم نعمت جس کا اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے وعدہ فرمایا تھا، جو ہے اس نے اب اتار دی ہے، وہ آخری کتاب اب آ گئی ہے، اب لوگوں کو فرض ہے کہ اس کو صدق دل سے اس کی قدر کریں،
اور اس کی برکتوں اور اس کی جو ہے رحمتوں سے مستفید ہوں. لیکن اس ساتھ ساتھ یہ بات بتائی گئی اب جو بڑی اللہ تعالیٰ نے انسان کی کے اوپر جو احسان کیا ہے، لیکن ظاہر ہے ایک نعمت دی ہے تو نعمت ہمیشہ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کے ساتھ آتی ہے. اس میں تہدید اور دھمکی کا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں. جو لوگ ان کی قدر کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان کی مخالفت میں اپنا زور صرف کریں گے، وہ خود سوچ لیں کہ وہ جو ہے وہ کس شامت کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا. اس امر حق یعنی قرآن مجید کے مخاطبین میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اسے نہیں مانتے. بس ضروری ہے کہ ان کے مقابلے میں اس قرآن مجید کی حقانیت کو واضح کر دیا جائے، اور وہ حقانیت اور اس کا اظہار پھر اس صورت کے اندر برہان و دلائل کی صورت کے اندر موجود ہے انشاءاللہ، جو آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور یہ دلائل و برہان کے حوالے سے آپ دیکھیں گے بڑی پاورفل صورت ہے. ہم آگے جو ہے وہ ہم اکثر و بیشتر آپ سنتے ہوں گے امام جو ہے اس صورت میں سے جو ہے آیات تلاوت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے کہ کس قدر پاورفل جو ہے آیات ہے. کائناتی نشانیوں میں سے توحید و آخرت کا استدلال کیا گیا ہے. دیکھیں یہ دو آیات ہیں، 3 آیات ہیں جن کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کائناتی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس سے جو استدلال کیا گیا ہے. اگر اس کی یقینی طور پر اس کی تفسیر میں جائیں تو شاید ایک ہی آیت کی تفسیر کے اندر پورا وقت ختم ہو جائے، لیکن میں نے ان کو سمرائز کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان آیات کے اندر اپنی تخلیق کے بے شمار کئی ایک شاہکاروں کا ذکر کیا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا ذکر کیا ہے کہ اس نے ستونوں کے بغیر ان کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے. دیکھیں کہ پوری کائنات جو ہے وہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے کرے ہیں، جو ایسے ایسے کرے ہیں جن کا حساب کتاب جو ہے ہمارے احاطہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا. وہ ایسے کرے جو ہے بڑے وہ بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایگزسٹ کر رہے ہیں اور دوسرے ٹکراتے نہیں ہیں، اور جو ہے اپنے وجود کو برقرار رکھا ہوا انہوں نے. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کا حاکم ہے، اور کائنات میں ہر چیز جو ہے اس کی اذن سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ایک خاص ضابطے کے تحت گردش دے رکھا ہے اور مسخر کر رکھا ہے، اور اس میں بے شمار جو حکمت بھی پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کائنات کے تمام معاملات کی تدبیر بھی کر رہا ہے. وہ بالکل بیٹھ نہیں گیا فارغ ہو کے، بلکہ ہر لہجہ ہر آن وہ اپنی جو ہے وہ ان امور کی جو ہے تدبیر فرما رہا ہے. اور اس سے پھر جتنی اس نے اپنی مخلوق پیدا کی ہے ان کی ضرورتیں بھی پوری ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر یعنی آسمانوں کا پہلے ذکر کیا، پھر زمین کی جو ہے وہ چیزیں بتائیں. زمین میں اس نے وسیع و عریض جو ہے بڑے بہت زمین کو بنایا، وسیع و عریض بنایا، پھیلایا. اور آپ دیکھیں کہ زمین ایسے پھیلی ہوئی ہے کہ اگر آپ ایک کرے کو یا ایک بال یا ایک فٹ بال کی مثال لے لیں تو فٹ بال کو اوپر کے حصے کے اوپر بھی جو ہے سمندر ہیں، اور دیکھیں کہ نیچے کسی کی طرف بھی سمندر ہیں، لیکن وہ کہیں پہ خلا میں ان کا پانی کہیں گرتا نہیں ہے بلکہ وہ جو ہولڈ کیا ہوا ہے. تو اس نے اس طریقے سے پھیلایا. اور زمین میں جو ہے اس نے پہاڑ بلند کیے اور پھر اس کے اندر دریا اور نہریں جو ہے چلا دی تاکہ انسانی ضرورت کے لیے جو ہے وہ سامان پانی کا جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بندوبست ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے پھر پھلدار میوے پیدا کیے جوڑوں کی صورت کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے دن رات کا نظام بدل رکھا، باقاعدگی اس کے ساتھ جاری فرما دیا. تو دیکھیں کہ یہ سارے کا سارا نظام ہستی نہ صرف اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کو پیدا کرنا مخلوق میں سے کسی کا کام نہیں ہے. اتنے بڑی اس بڑی کائنات کو جو ہے یہ ظاہر ہے آج تک کسی نے کلیم بھی نہیں کیا ہے، اور نہ کسی کے بس کے اندر ہے کہ اس کا کوئی ایک ادنا سا حصہ بھی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کوئی سیارچہ بھی اور جو ہے کوئی میٹیورائٹ بھی چھوٹا سا جو ہے وہ بنا سکے اور اس کو جو ہے ہواؤں کے اندر جو ہے اس طریقے سے کنٹرول کر سکے تو فضاؤں کے اندر. تو یہ بلکہ اس بات کا بھی شاہد ہے کہ یہ جس ہستی نے بنایا ہے وہ ہمگیر اقتدار، اس کا اقتدار ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے وہ جاری اور ساری ہے. وہ اقتدار کس کا ہے؟ وہ خدا وحدہ لا شریک کا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن حقیقتوں کو آج پیش کر رہے ہیں وہ بالکل سچی حقیقتیں ہیں، اور کائنات میں ہر طرف ان پر گواہی دینے والے جو ہے آثار بھی موجود ہیں. اگر لوگ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں نظر آ جائے گا کہ قرآن میں جن جن باتوں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے بے شمار نشانات جو ہے یہ نشانیاں جو ہیں آیات اس کی تصدیق کر رہی ہیں. اب جو ہے اجرام فلکی کے ساتھ ساتھ
جو ہے زمین کا جو 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 تعلق ہے، یعنی ایک غور و فکر کی دعوت دی گئی ان کے اندر. تو زمین کے ساتھ سورج اور چاند کا تعلق، زمین کی بے شمار مخلوق کی ضرورتیں جو ہے، پہاڑوں اور درجاؤں کا تعلق، یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ان کو نہ تو مختلف الگ الگ خداؤں نے بنایا ہے اور نہ مختلف خدا جو ہے وہ اس کا انتظام کر رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھیں گے اتنی زبردست قسم کی جو ہائی لیول اور بہت ہی کمپلیکس قسم کی کوارڈینیشن اور ہم آہنگی ہے کبھی پیدا نہ ہو سکتی. اللہ خداؤں کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ سارے مل کر ایک بہت ہی ویل کوارڈینیٹڈ کائنات کی تخلیق کرتے، اس کو منصوبہ بناتے، جس کے اندر ذرا برابر بھی کوئی جو ہے کمی اور خامی اور کوئی جو ہے ایرر جو ہے موجود نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ان کو بنانے والا ایک خدا واحد ہے. زمین کے یہ عظیم الشان جو کرے جو ہے جو زمین کا اپنا جو کرہ ہے بہت بڑا اور ایک بسیط خلا کے اندر بہت بڑی ہیوج، مطلب خلا اتنی وسیع ہے کہ ابھی تک جو ہے جدید بہت زیادہ سائنس کے جدید ہو جانے اور ہم بلین ایئرز آف لائٹ ایئرز دیکھنے کے باوجود، انٹو دا اسپیس دیکھنے کے باوجود ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے. تو اتنی دیکھیں اس کا یہ اس میں معلق ہونا پھرنا زمین کا، اور اتنے بڑے پھر اس کی سطح پہ پہاڑوں کو بنانا اور پھر درجاؤں کو جاری کرنا، اور پھر اس کے اندر جو طرح طرح کی نعمتیں انسان کے لیے جو اس نے رکھی ہیں تاکہ انسان ان کو مستفید ہو سکے اور انسان کی زندگی اس پہ جو ہے ممکن ہو سکے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر جو ہے گواہ ہیں، اور یہ آثار جو ہے یہ گواہی پیش کر رہے ہیں کہ ان کا اس کائنات کا ایک مدبر ہے، ایک خالق ہے، مالک ہے اور بڑا حکیم ہے. حکمت سے یہ بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے کہ وہ انسان کو عقل و شعور اور اختیار دے کر اور ارادے والی مخلوق کے طور پہ تو پیدا کرے اور اپنی زمین کی بے شمار چیزوں کے اوپر تصرف بھی عطا کرے، اور اس کے بعد پھر جو ہے زندگی کا اور اس سے ان چیزوں کا کوئی حساب نہ لے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس سے کہیں بعید بات ہے. اور پھر اس کے اندر جو اس دنیا کے اندر اس زندگی کے اندر جو ظلم کرنے والے ہیں ان سے ظالموں سے باز پرس نہ کرے، مظلوموں کی داد رسی نہ کرے، اور نیک زندگی گزارنے والوں کو ان کا اجر نہ دے، بدکاروں کو سزا نہ دے. یہ چیزیں اور جو اس نے امانتیں ہمارے سپرد کی ان امانتوں کا حساب نہ لے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کہیں جو ہے بعید ہے. اور یہ ساری کے سارے اللہ تعالیٰ کی جو ہے جو قدرت ہے اس کے سارے شواہد اور فی الارض قطع، اور زمین میں قطعات ہیں. قطع جو ہے خطے کے لیے یہ قطع لفظ قطع ہے جو ہے قطعاتن کی جمع ہے. قطع اردو میں استعمال ہوتا ہے قطع، ٹکڑا، خطہ، یعنی یہ زمین کے خطے ہیں. متجاورات، متجاورات جو ہے یہ لفظ بظاہر مشکل سا لفظ لگ رہا ہے، لیکن اس کے آپ دیکھیں گے کہ اس کو اگر بریک ڈاؤن کریں تو یہ اردو میں بھی اس کا ایک کنیکشن موجود ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملے ہوئے. آپ سب سے پہلے اس کو جو ہے دیکھیں اس کا مادہ کیا لفظ کا. اس کا مادہ جو ہے جیم واو را ہے، جو ٹھیک ہے یہ مادہ ہے اس کا. اس سے پھر باب مفعلہ تھرڈ فارم جو ہے تجاورا، یہ تجاورو، تجاورن، تجاورن ملا ہوا ہونا، ملا ایک دوسرے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا جو ہے. اچھا اردو میں پھر اس سے جار لفظ نکلا ہوا ہے، پڑوسی جو گھر، جو ہمارے گھر کے ساتھ جو گھر ہے ملا ہوا جو نزدیک ہے وہ جار، پڑوسی کے معنی. جوار اردو میں استعمال ہوتا ہے، قرب و جوار. اور مجاور اردو میں استعمال ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے مزاروں کے اوپر جو بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مزاروں کے پاس رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہر وقت مزار پہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، پاس رہتے ہیں، جو ہے وہ جو بھی وہاں پہ جو ہے خبر ہوتی ہے تو اس کو اردو میں مجاور کہا جاتا ہے. تو متجاور جو ہے یہ باہم ملے ہوئے مذکر ہے متجاور، اور متجاورات جو ہے یہ مؤنث ہے، اس کی جمع بھی ہے مؤنث بھی ہے. تو قطعن ہے یعنی قطعات ہے، یعنی قطعے ہیں بہت سارے، اس وجہ سے اس کی جو صفت آئی ہے وہ بھی جمع کی صورت میں آئی ہے اور جو ہے مؤنث کی صورت میں. وہ جنات اور باغات ہے. جنت باغ کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. من عناب، عناب جو
ان بن کی جمع ان بن جو ہے ان بن جو ہے آپ کو پتا ہے انگور کو کہتے ہیں انب، سوری یہ انبن، انب جو ہے انگور ہوتا ہے، اس کی جمع آناب انگور، اور وزرعن اور کھیتی زراعت جسے ہم کہتے ہیں، اور کھیتیاں ہیں، وہ نخیل اور نخیل نخل نخلا اردو میں جو ہے کھجور کے درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ نخیل اور جو ہے وہ کھجور کے درخت ہیں، سنوان وغیر سنوان، قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ اس کا یہ لفظ آیا ہے، اس کو جو ہے سمجھ لیں۔ سنوان کہتے ہیں ایسا درخت جس کی شاخیں ہوں، یعنی جس کو شاخدار ہو، اور شاخدار یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ٹہنیاں ہیں، ٹہنیوں سے نہیں بلکہ جڑوں سے جس کی شاخیں الگ ہو جائیں، نکل جائیں، تو وہ پھر جو ہے شاخ جو سنوان کہلاتا ہے۔ اور جو ہے پھر غیر سنوان جن کی جو شاخدار نہیں، یعنی کچھ شاخدار کھجور کے درخت ہیں، کچھ جو ہے بغیر شاخوں کے۔ تو جیسے اس لفظ کو نخیل کھجور کا درخت، یا نخیل کا اطلاق اس کھیتی پر بھی ہوتا ہے اور اس باغ پر بھی ہوتا ہے جس میں کھجور کے بہت سارے درخت ہیں، کھجور کے حوالے سے اردو میں نخلا اور نخیل جو ہے یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی قصیدہ خطبہ میں لفظ استعمال کیا نخیل کا۔ سنوان ایک جڑ سے کئی شاخیں اگر نکلی ہوں تو شاخوں والے اور شاخدار، یعنی شاخدار اس کو ترجمہ ہے پھر۔ اور یہ جو لفظ کہاں سے نکلا ہے یہ آپ کی آپ کہہ لیں کہ اضافی معلومات کے لیے جو ساتھی یقینی طور پر قرآن پاک کو زیادہ آگے جا کے جو پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ جو ہے سواد نون واو سے نکلا ہوا ہے۔ اس کی جو باب فعال ہوتی ہے فورتھ فارم اسنا، اس کا مطلب ہوتا ہے درخت کا جڑ سے دو شاخیں نکالنا، یہ ورب ہے۔ عربی کے ہر موقع کے لیے جو ہے وہ ایک لفظ ہے، تو عربی اگر کوئی درخت دو شاخیں نکال رہا ہے جڑ سے، اس کے لیے عربی میں ایک لفظ موجود ہے۔ اور سن ون کسی درخت کی جڑ سے پھوٹنے والی مختلف شاخوں میں سے ہر ایک شاخ جو ہے وہ سنون ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جمع یا اس کا تثنیہ دونوں جو ہے سنوان ہوں۔ اب آپ کی لفظ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سنوان کہاں سے نکلا ہے، یعنی اگر کسی درخت کی میں سے جو آگے جو پھوٹ رہی ہیں، اس کے جو تنے پھوٹ رہے ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک جو ہے جو تنا ہے، ایک شاخ ہے، تو وہ شاخ اس وقت کہتے ہیں، اس وقت تو تنا نہیں کہتے، تنا تو اس وقت کہتے ہیں جب جو بڑا موٹا ہو جائے اور بڑا ہو جائے، اس وقت تو شاخ ہی ہے، ہر ایک جو ہے سنمون ہے، اور اس کا تثنیہ اور اس کی جمع دونوں سنمان ہوں۔ جس کا پلائے جاتے ہیں بما ان پانی کے ساتھ، یہ بما وہ نہیں ہے جو جس کا مطلب جو ہوتا ہے، یہ بازر بھی اس کے مطلب ہے ساتھ ہے، اس لیے مختلف رنگ دیا ہے، اور پھر ہے ما ان پانی، واحد ایک، جس کو ایک پانی پلایا جاتا ہے۔ اچھا جس کا تو سکا جس کی سکایت پانی پلانا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیش سے شروع ہو رہا ہے، یہ ورب، تو یہ پیسے واحد سے پلایا جاتا ہے، بمائن پانی، واحد ایک، یعنی دیکھیں کہ وہ ان کو ایک پانی پلایا جاتا ہے لیکن دو شاخیں نکلی۔ وَنُفَضِّلُ فَضِّلُ اور جو ہے ہم فضیلت دیتے ہیں، ہم فضیلت اور ہم فضیلت، نون پیش نون ہم، بعدہا بعد کو علی بعد بعد کے اوپر، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض کی اوپر۔ فضل اشفضل تفضیلا، یہ اردو میں فضیلت تفضیل استعمال ہوتا ہے۔ فی العقل، فی العقل یہ عقل والا ہے، لیکن عقل کا مطلب کھانا ہوتا ہے، یہ عقل جو ہے ذائقہ، یہ بھی ذائقہ اسی وقت ہی محسوس ہوتا ہے جب اس کو انسان کھائے تو، یعنی عقل کا مطلب پھل بھی ہوتا ہے، پروڈیوس، یعنی ذائقہ بھی، خوراک بھی، جو بھی چیز اگر ذائقے کے اندر ان کا کھانے کا، پھل کا، خوراک کا ذائقہ مینشن کرتا ہوں، عقل جو ہے لفظ استعمال۔ ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لآیا، پھر وہی لفظ آ گیا ہے نشانیاں، دیکھیں بار بار نشانیوں کی بات ہو رہی ہے اس میں، یعنی اس صورت کے اندر بہت زیادہ جو ہے صورت نشانی موجود ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس نے ذکر کیا ہے، اس لیے یہ صورت یا شاید یہ بات تذکرہ کرنے سے جو ہے وہ رہ گئی ہے کہ یہ بات جو ہے جو حضرت امام شاہ ولی اللہ نے جیسے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں
کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ تذکیر موجود ہے، تذکیر بے آلاء اللہ۔ تو دیکھیں کہ ایک جو ہے قرآن مجید میں تذکیر بے ایام اللہ ہے، ان دنوں کا ذکر ہے جب قوموں کو جو ہے وہ برباد تباہ کیا گیا، جیسے سورہ ہود کے اندر بہت زیادہ ذکر ہے، سورہ انعام کے اندر ہے، سورہ اعراف کے اندر ہے، ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان نشانی، اس میں جو ہے تذکیر بے آلاء اللہ تعالیٰ کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اس حوالے سے تذکیر ہے۔ لقومی یعقلون، اس میں نشانیاں بہت ساری کن لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے جو کام سے، اور پچھلی وہاں پہ آیا تھا لقومی یتفکرون، جو لوگ غور و فکر کر کے دیکھ لیں کہ اسلوب کو بدلا گیا ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب کریں، وَإِن تَعْجَبْ، اگر آپ تعجب کریں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو قابل تعجب ہے ان کا قول، ان کا یہ قول۔ یہ تعجب جو ہے عجب سے ہوئی، آپ دیکھیں کہ اردو سے وہی لفظ ہے اردو کا، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو تعجب کرے ان کے اس کی۔ کیا اذا، جب، کننا ترابا، ہم ہو جائیں گے تراب، مٹی جو ہے تراب لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے ان کی کنیت ہے ابو تراب، مٹی کے باپ، یہ کنیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو جو ہے ارشاد فرمائی، تو پھر ان کا نام جو ہے اسی طرح ابو تراب۔ انا، بے شک، تو یعنی ضرور، ڈیفینیٹلی، لفی خلق جدید، انا، کیا ہم، لفی یقینی طور پر، ڈیفینیٹلی، خلق جدید، نئی خلق کے طور پر، جدید خلق کی صورت میں ضرور پیدا کیے جائیں گے، اثر نو، دوبارہ نئے تو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا برب، اپنے رب سے، واولئک الاغلال، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ اولئک اغلال، جن کے اغلال ہیں، جن کے جو ہے طوق ہیں، جو گردن میں ڈالا جاتا ہے، جو کسی کو پابند کرنے کے لیے جو ہے اغلال، غلن کی جمع ہے، کڑیاں یا طوق، جس انسان جو ہے کسی کو پابند کرتے، اس کی موومنٹ ریسٹرکشن محدود کرتے۔ فی اعناقہم، فی اعناقہم، وہی آگے عناق، انک کی جمع، انک کو ہم پہلے پڑھا ہے گردن، یعنی عناق جو ہے انک کی جمع ہے گردنیں، ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہیں، واولئک، اور یہی وہ لوگ اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ساتھ ہی ان دو آیات ترجمہ کریں۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ بکھرے ہیں اور کچھ دورے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہی جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ اب دیکھیے کائناتی نشانیوں کے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا، اور وہ اشارہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ 7 نشانیاں ہم نے پہلے پڑھی ہیں۔ اب ایک بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کتاب میں تقسیم کیا، اس میں کھیت اگائے، باغات لگائے، معدنیات اور چیزیں، مفید چیزیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے ان میں جو ہے انگور، کھجور جو ہے پیدا کیے، پھر جو ہے اس میں مختلف ذائقے رکھے، یہ ساری چیزیں بتائیے۔ تو یہ جو ڈائیورسٹی ہے، یہ جو بایو ڈائیورسٹی بھی ہے، اور مختلف دوسری تنوع ہے جو کائنات، زمین کے اندر، کائنات کے اندر زمین کی تنوع کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو یکساں نہیں پیدا کیا، مختلف خطے پیدا کیے، مختلف خطوں کی مختلف جو ہے قسم کی خصوصیات ہیں، کسی میں کچھ زیادہ پیدا ہوتا ہے، کسی میں کچھ پیدا ہوتا ہے، کسی کی کوئی خاص خاصیت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، پیداوار کسی کی مختلف ہے، کسی میں معدنی خزانے زیادہ ہیں۔ تو دیکھیں یہ ساری کی ساری جو اختلافات اور تنوع اور ڈائیورسٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کے اندر اپنی بے شمار حکمتیں اور مسلطیں ہیں کہ انسان کو جو ہے شمار نہیں کر سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بھی اسی طرح یکسانی نہیں رکھی ہے. ایک ہی زمین ہے مگر اس کے جو ہے وہ خطے اور الگ ہیں, پانی الگ ہے, زمین الگ ہے, غلے الگ ہیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ پروڈیوس الگ ہے. تو اگر کوئی شخص غور کرے گا ان باتوں کے اوپر تو یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کائنات کے اندر, زمین کے اندر ڈائیورسٹی اور تنوع پیدا کیا ہے, تو پھر وہ پریشان نہیں ہوگا کہ انسانی طبیعتیں اور میلانات اور انسانی مزاج میں اتنا اختلاف کیوں پایا جاتا ہے. یعنی آپ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک ہی انسان ہے لیکن کتنے مختلف مزاج ہیں, واقعی مختلف مزاج ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ ڈائیورسٹی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانیوں میں سے ایک ہے. اور آگے چل کر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو یکساں پیدا کر دیتا, ایک جیسی بالکل جو ہے وہ ساری جو ہے ایک جیسی خصوصیات ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں اس سے پھر کتنی زندگی جو ہے وہ پھیکی ہوتی ہے. ایک ہی جیسا شخص ہوتا اور سب ایک ہی جیسے بہیو کرتے تو پھر اس کے اندر جو ہے رنگ رنگی جو ہے وہ جو ہے وہ نہ ہوتا, زندگی کی یہ جو ہے خوبصورتی نہ ہوتی. یہ سارا سب کو یکساں بنا دینے سے تو یہ سارا ہنگامہ وجود جو ہے بے معنی ہو کر رہ جاتا. تو تعجب کے قابل جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم مرنے کے بعد, گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو جس اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ کائنات کو اور کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے, تو تعجب تو قابل تو یہ بات ہے, یعنی اس بات پہ جو ہے تعجب کرنا کہ کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکے گا. یعنی یہ بات خود بڑی مزے کا خیز اور قابل تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ کائنات کو کس طرح بنایا ہے. ابھی اس نے ان آیات کے اندر بتایا ہے. اور پھر یہ انکار کرنا اللہ تعالیٰ کا, یعنی کہ وہ یہ تعجب کرنا, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت اور اس کے علی کل شیء قدیر ہونے کے اوپر جو ہے اس کا انکار ہے. اور اس سے انکار کے سبب بھی یہاں بتایا گیا, اور وہ یہ ہے کہ گردنوں میں توق ہے. اچھا یہ جو ہے یہ ضرب المثل ہے, یہ گردنوں میں توق نہیں ہے کیونکہ واقعی گلے میں جو توق ڈلے ہوئی ہیں, چین ہے جو نظر آ رہا ہے. یہ ضرب المثل ہے کہ توق جو ہے ایک علامت ہے قیدی ہونے کی, اور جو ہے وہ یعنی کہ کوئی کسی کو پابند کر دیا گیا ہے, کوئی اس کی موومنٹ کو آگے نہیں موو کر سکتا. تو جب اس کا ذکر جو ہے ان نشانیوں کے حوالے سے کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی گردنوں کے اندر جہالت کے, کبر و انا کے, حق دھرمی کے, خواہشات نفس کے, آباء و اجداد کے اندھی تقلید کے اور جمود کے توق پڑے ہوئے ہیں. اور قرآن مجید نے اس کو دوسری جگہ سورہ یاسین میں بیان فرمایا ہے, اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. اللہ تعالیٰ نے خود ان کو جو ہے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیے ہیں. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آربیٹریلی نہیں ڈالے, اپنی طرف سے فیصلہ کر کے نہیں ڈالا, کہ ایسا فیصلہ کر کے نہیں ڈالا کہ اس کو توق ملے گا اور اس کو نہیں ملے گا, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ خود انسان نے خود اپنی جو عقل ہے اور اختیار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے, اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر پھر یہ توق جو ہے اس کو وہ مستحق ہوا ہے. تو یہ توق انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھنے کا موقع جو ہے نہیں دیتے تاکہ ان پر غور کر سکے. تو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی, اس کو مان کر نہیں دیا, تو یہ لوگ نعمتوں کے کفران, حق ناسی, کبر و غرور اور اس ناقدری کے باعث جہنم میں رہیں گے, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَ کا یہ اس اجلا سے ہے, استعجال جو ہے, استعجال باب استفعال ہے, کسی چیز کو طلب کرنا, وہ جلدی طلب کرتے ہیں یعنی جلدی چاہتے ہیں آپ سے. اس سے یہ جو ہے برائی کو قبل الحسنہ, بھلائی سے پہلے, یعنی انسان کی عجیب بات ہے. دیکھیں انسان جو ہے برائی چاہتا ہے بھلائی سے پہلے, یہ بات بتائی گئی. قد خلط, حالانکہ باؤ جو حالیہ ہے, حالانکہ قد خلط حقیقت یہ ہے کہ قد خلط یہ گزر چکی ہے, من قبل اس سے پہلے گزر چکی ہے جو ہے یہ خلا یخلو, خلوون گزرنا جو ہے وقت کا, یا خالی ہونا بھی ہوتا ہے, اسی سے لفظ خلا بھی ہے, تو اسی سے خلوت بھی ہے. تو گزر چکی ہے اس سے پہلے مفلات جو ہے, وہ مفلات جو ہے وہی لفظ ہے جو اردو میں ہے مفلا کہتے ہیں, لاش کا مفلا کرنا. تو کیا مطلب ہے؟ لاش کے اعضاء کاٹنا جو ہے, آپ کو پتا ہے یہ جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ ہوا کہ وہی لفظ مفلا ہے. تو مفلات کا جو ہے تانیث ہے,
جو ہے جمع بھی لایا گیا یہاں پہ. تو یہ مفلا ان کی جمع ہے مفلات، لاش کے اعضاء کاٹنا. تو پھر اس کا مطلب ہے سزا کو دوسروں کے لیے عبرت بنانا یا مثال بنانا. ٹھیک ہے. اچھا، مفلات جو ایسی سزائیں جو دوسروں کے لیے عبرت بن جائیں، تو گزر چکی ہیں، تین ترجمہ گزر چکی ہیں ان سے پہلے عبرتناک سزائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ قومیں جن کو عبرتناک سزائیں دیں. یہ بات کہنے سے بات یہ ہے. وَإِنَّ اور بے شک ربک آپ کا رب لذو یقینی طور پر والا مغفرت والا، لذو مغفرت والا یقینی طور پر آپ کا رب بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے. للناس سے لوگوں کے لیے، علی ظلمہم ان کے ظلم کے باوجود، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب شدید العقاب یقیناً سخت سزا دینے والا بھی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ اور وہ لوگ کہتے ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل کیوں نہ اتاری گئی علیہ اس پر آیت کوئی آیت نشانی من ربی اس کے رب کی طرف سے. یعنی اتنی لاکھوں کروڑوں نشانیوں کے باوجود کہتے ہیں اس کے رب کی کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، انما آپ نہیں ہیں مگر، بس حقیقت یہ ہے کہ آپ تو بس یہ ہیں، انتا آپ یہ ہیں، منذر آپ منذر ہیں، آپ جو ہے خبردار کرنے والے. انذر ينذر انذارا، اس سے پھر جو ہے منذر خبردار کرنے والا فاعل. وَلِكُلِّ قوم اور ہر قوم کے لیے ہادن، ہادن ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہے، ہادی ہے جو ہے راستہ دکھانے والا ہے. یہ ہدایت ان سے ہدا یادی ہدایتن سے اسم فاعل جو ہے ہادن، بالکل ایسے جیسے قادی ہوتا ہے، قادن جو ہے یہ ہادن، ویسے ہی اسی قسم کے. میں آج ترجمہ پڑھتا ہوں. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. دیکھیں وہی بات بتائی کہ انسان مجموعہ ازداد ہے، مختلف ضدیں ہیں. انسان کی دو عجیب خصلتیں ہیں. خیر کے راستے پہ چلے تو پھر جو ہے فرشتے بھی اس پہ راش کرتے ہیں، اور وسعت کونین جو ہے اور زمین و آسمان کی وسعت ہے اس کے سامنے سمٹ جاتی ہے. اور اگر شر پہ آ جائے اور نافرمانی کے راستے میں آ جائے پھر ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ اسے شیطان بھی جو ہے پناہ مانگتا ہے. جو ہے وہ غالباً جگر برار آبادی نے کہا تھا کہ گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے. یہ انسان کی جو حقیقت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو دیکھیں کہ مسلسل دعوت دے رہے ہیں اور خوب طرح طرح ہر اسلوب سے بتا رہے ہیں. یہ ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ جو ہے تک پہنچنے کے لیے اور اس کو ماننے کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بھیجا ہے تمہاری طرف شریعت دے کر، ایک نظام دے کر، تم اپنی افرادی اجتماعی زندگی اس کے مطابق گزارو گے، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے یہ اور یہ عطا کرے گا. اور اگر اس کے خلاف چلو گے، نافرمانیاں کرو گے، نہیں مانو گے، تو پھر اس کا غضب عذاب کی صورت کے اندر تم پر آئے گا. تو اس پر بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم واقعی نبی ہو اور دیکھ رہے ہو کہ ہم تم جھٹلا دیا ہے، تو اب لے آؤ پھر وہ عذاب. کیوں نہیں آتا ہم پر وہ عذاب؟ تو ان باتوں کے جواب دیا گیا کہ یہ نادان ہے، خیر سے پہلے ہی شر مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو سنبھلنے کی جو مہلت دے رہا ہے اس سے یہ فائدہ اٹھانے کی بجائے جو ہے وہ باقیانہ روش اختیار کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے پھر دیکھ لیں کہ کتنی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے. تم خود اپنے تجارتی سفروں میں قوم عاد اور قوم سمود اور مدین اور قوم لوط کے کھنڈرات دیکھتے ہو تم، اور پھر اس کے باوجود بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ بغاوت اور سرکشی کرتے ہو اور مان کے نہیں دے رہے ہو اور مذاق اڑاتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ان کی سرکشی اور نافرمانی کے باوجود انہیں ڈھیل دیا جا رہا ہے. اور انہیں پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم نہیں مانو گے تو پھر تمہیں بھی جو ہے وہ عبرت کے طور پہ جو ہے عبرت بنا دیا جائے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، مشرکین کے مطالبے کے جواب دیا گیا اس کا کہ
تمام لوگوں کو مطمئن کرنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں، منذر ہیں، نذیر ہیں آپ، جو آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی نذیر ہونا، خبردار کر دینا۔ یہ خدمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر زمانے میں ہر قوم میں ایک نہ ایک ہادی مقرر کر کے لیے ہے، اور اب یہ ذمہ داری جو ہے آپ ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جس کا جی چاہے آنکھیں کھولے اور جس کا جی چاہے غفلت میں پڑا رہے، یعنی نبی علیہ السلام کو تسلی و شفیع ہے، اور پھر یعنی گویا یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم کسی اندھیر نگری میں نہیں رہ رہے ہو جہاں کسی چوپٹ راجا کا راج ہو اور باز پوس نہیں ہوگی، بلکہ یقینی طور پر تمہاری جو ہے اس زندگی کے متعلق ماننے نہ ماننے کے متعلق تمہارے اعمال کی یقیناً باز پوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ ایمان لانے، آخرت کے اوپر، اور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کے نزلائے ہوئے نظام کے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے مطابق کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔